نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope you all are well. I'm really sorry for the extended gap جو بیچ میں آ گیا. وہ unfortunately timing کو اس طرح کی بنی اور پھر گروپ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا ایک سیشن ایگزامس کے بیچ میں رکھنے کا, تو اس لیے میں نے زیادہ پش نہیں کیا. اچھا, لیٹس کوئکلی ریکیپ کہ ہم پریویسلی کیا کر رہے تھے. وی جسٹ اسٹارٹیڈ آور نیو سیکشن آف میکرو انالیسس. اس سے پہلے ہم مائکرو انالیسس پہ تھے. ہم آن اے ویری اسمال لیول اور ویری مائنیوٹ لیول ہمیں دیکھ رہے تھے کہ اگر ایک آیت میں ایک اسپیسیفک ورڈ آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے, اگر ایک ورڈ پہلے اور ایک ورڈ بعد میں آیا ہے تو اس سے کیا ڈفرنس آتا ہے. بہت مائکرو انالیسس کر رہے تھے نا. اب وی آر موونگ آن ٹو میکرو انالیسس, ایک ہائی لیول ویو کہ اگر صورتوں کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے تو کیوں ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. اگر کچھ صورتوں کو آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے, ان کی کیا ریلیشنل, کیا آپس میں کامن ایلیمنٹس ہیں جن کی بنا پہ ان کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو ویل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دیٹ انشاءاللہ. بٹ بات شروع ہوئی تھی دلائل النظام سے. حمید الدین فراحی صاحب کی ایک کتاب ہے دلائل النظام, جس میں بیسکلی انہوں نے دلائل دیے ہیں, ایویڈنسز دیے ہیں قرآن کی نظم کی, قرآن کی جو سیکوینس ہے اس کے ڈیوائن ہونے کے. اس میں جیسا کہ پہلے بات ہو چکی تھی کہ کچھ اختلافات ہیں, کچھ مائنورٹی اوپینین اسکالرز میں یہ ہے اور یہ رہا ہے کہ قرآن کا جو آرڈر, جو سیکوینس ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے. دیٹ از بیسڈ آن اے کنسنسس آف صحابہ, وہ رسول اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو اس پہ اکثریت نے اختلاف کیا ہے اس رائے سے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور فراحی صاحب نے بھی اس پہ اختلاف کیا, پھر اس کو دلائل دیے کہ ان کے نزدیک کیوں یہ بات کہنا غلط ہے, یا یہ والا اوپینین کیوں زیادہ صحیح ہے کہ ایکچولی وہ اسٹرکچر ڈیوائن ہی ہے. تو ان کی پہلے ہم نے بہت خوبصورت ان کا پریفس دیکھا تھا ان کی بک کا, کہ انہوں نے جو انٹروڈکشن دیا اپنی بک کو, کیا خوبصورتی سے انہوں نے بہت تھوڑے سے الفاظ میں بہت خوبصورت عربی میں انہوں نے اپنی بات کا کل خلاصہ پیش کر دیا, کہ جو اس کے آگے مزید دلیل کی اصولاً تو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن انہوں نے مزید پوری کتاب لکھی دلیل پر. خیر, تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ فرائی صاحب تین طرح کے دلائل دیتے ہیں, تین سیکشنز میں اپنے ایویڈنسز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ والا تھا ہسٹوریکل ایویڈنس. ہسٹوریکل ایویڈنس ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی رسول اللہ نے جب اپنے آخری سال میں 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شروع سے اینڈ تک گو تھرو کیا, تو اس ٹائم پہ وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے, اور وہی حضرت زید بن حارثہ, زید بن ثابت, مکس کر رہا ہوں, زید بن ثابت تھے جو جب حضرت ابو بکر کے دور میں کمپائلیشن آف قرآن کا کام شروع ہوا تو حضرت زید بن ثابت کو اس کا انچارج لگایا گیا. پھر جب حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ کمپائلیشن آف اسکرپٹ آف دا قرآن کا, رسم الخط کی تدوین کا کام دوبارہ شروع ہوا, تو اس پینل کے انچارج بھی حضرت زید بن ثابت تھے. تو ہسٹوریکلی اٹ میک سینس کہ اگر انہوں نے ایک چیز سنی ہوتی رسول اللہ سے, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ انہوں نے چینج کیا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. دوسری ہسٹوریکل ایویڈنس ان کی یہ تھی کہ جی آپ یہ دیکھتے ہو ہسٹوریکلی کہ 114 صورتیں 114 صورتیں اور ہزاروں صحابہ. ٹھیک, اگر تو یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جو ڈسکریشن آف صحابہ پہ ہوتی, جس کو رسول اللہ نے یا اللہ نے اس پہ کوئی کلیئر کٹ گائیڈنس نہیں دے دی ہوتی کہ نہیں جی یہ اس طرح, یہ اس طرح, یہ اس طرح ہوگا, تو اٹ وڈ لاجکلی میک سینس کہ آپ کو ان کے درمیان کچھ ڈسکشن, کچھ اختلاف نظر آئے گا. کہ جب آپ کو سیرت میں جو جتنا سیرت ریکارڈ ہوئی ہے اس میں نظر آئے گا کہ نہیں فلاں کہہ رہا تھا فلاں پہلی ہونی چاہیے تھی, فلاں کہہ رہا تھا فلاں بات ہونی چاہیے تھی. اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کو بہت لمیٹڈ اختلاف ملتا ہے. آپ کو مطلب 2-4 صحابہ ملتے ہیں جنہوں نے 2-4 صورتوں کے آرڈر کے بارے میں, اس کو آگے اس کو پیچھے کرنے کے بارے میں کچھ اختلاف کیا, بٹ وائڈ اسپریڈ اختلاف کوئی نہیں ملتا. مطلب اگر 114 صورتیں تھیں, there were like I don't even know how many ways to organize 114 surahs,
and then there were thousands of Sahaba. There were thousands of Huffaz among Sahaba. तो हर किसी की कोई ना कोई अपनी राय होती. तो अगर हमें सीरत में ये नजर नहीं आती तो इट इज सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि यार इनको कुछ पता था. दे हैड समथिंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड जिसकी वजह से वो इस ऑर्डर पे इम्प्लिसिटली मान गए. उसमें को बहुत ज्यादा आपको इख्तिलाफ नजर नहीं आता. एंड द वेरी लिटिल इख्तिलाफ जो आपको नजर आता है वो एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल. तो अगर कोई एक्सेप्शन है तो इतने छोटे लेवल पे एक्सेप्शन है जिससे आपको नजर आ रहा है कि भाई द रूल हेल्ड फॉर 110 सूराज और 4 सूरतों में इख्तिलाफ था. इसका मतलब रूल था, ऐसा नहीं था कि कोई रूल नहीं था, जिसकी जो दिल कर रहा था वो वैसे लगा रहा था. तो दिस वाज हिज हिस्टोरिकल एविडेंस. पर हिस्टोरिकल के बाद वो कहते हैं कि नहीं यार हिस्टोरिकल ठीक है, अच्छी एविडेंस है, मुझे मजा नहीं आया, मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये बहुत हो गया, कुछ और चाहिए मुझे. तो फिर वो जाते हैं टेक्सचुअल एविडेंस पे. एक्चुअली कुरान और हदीस खुद क्या कहते हैं. तो कुरान में से वो दो मकामात दिखाते हैं. कुरान में से सूरतुल हमने देखा था गालिबन सूरतुल क़ियामा की एक आयत थी और सूरतुल बुरूज की 2 आयत थी. और उनसे फिर उन्होंने बताया था कि नहीं, कुरान भी यही कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को ऑर्गेनाइज करने, कुरान को लाइक स्ट्रक्चर करने और कुरान की तिलावत कराने दोनों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, सिर्फ अपने ऊपर लेते हैं और किसी को जिम्मेदारी में शामिल नहीं करते. तो इट मेक सेंस के उसमें ये कह देना कि नहीं जी ये सहाबा के कंसेंसस से हुआ था और इट वाज नॉट डिवाइन डिक्री, तो दैट अगेन इज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. और फिर लंबी चौड़ी वो डिबेट करते हैं टेक्सचुअल एविडेंस पे. उसको भी बहुत हमने बहुत डिटेल में नहीं देखा था, बस सरसरी तौर से देखा था. लेकिन वो पूरी टेक्सचुअल एविडेंस का चैप्टर लिखने के बाद भी वो ये कहते हैं कि यार बात तो अच्छी है लेकिन टेक्सचुअल एविडेंस से भी मेरा दिल नहीं मानता. आई फील लाइक कुछ और होना चाहिए, कुछ मजीद होना चाहिए. और वो कहते हैं कि भाई अगर तो इस कुरान में डिवाइन स्ट्रक्चर होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम होगा, तो वो नजर आएगा. भाई आप आसमान को देखते हैं, तारों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, एक पौधे के एक पत्ते को देखते हैं, उसको देख के आपको नजर आता है कि दिस इज सम डिवाइन स्ट्रक्चर, दिस कुड नॉट हैव बीन ह्यूमन मेड. इतनी इंट्रिकेसी और इतनी माइन्यूट डिटेल इंसान के बस की नहीं. तो दिस मस्ट हैव बीन डिवाइन. तो वो कहते हैं कि अगर तो कुरान में वो डिवाइन स्ट्रक्चर है तो वो नजर आएगा, दैट विल बी ऑब्जर्व. और इस चीज पे, इस डिवाइन ऑर्डर को ढूंढने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई. उन्होंने 9 सूरतों का ये ऑर्डर बहुत डिटेल में बयान किया और फिर वो इंतकाल कर गए. तो हमें सिर्फ 9 सूरतों के बारे में उनके इल्म से इजाफा हो सका. तो उसमें से एक एग्जाम्पल आज हम देखेंगे. अच्छा, अगर आप में से किसी ने कभी सुना हो, डॉक्टर इसरार ने अक्सर तस्करा किया है, डॉक्टर अमीन एहसन इस्लाही ये बात अक्सर करते हैं और भी कुछ उलमा करते हैं कि जी कुरान की सूरतें जोड़ों में है. लोग कहते हैं कि फला सूरत और फला सूरत का जोड़ा है, सूरह तहरीम और सूरह तलाक जोड़ा है. तो अब ये जोड़ों वाला कॉन्सेप्ट जो है ये फॉर द वास्ट मेजोरिटी, फॉर द मोस्ट पार्ट ये इन्होंने हमीदुद्दीन फराही साहब ने दिया है. तो इनकी ओरिजिनल ये वर्किंग है और उन्हीं उसी वर्किंग में से आज हम एक केस को स्टडी करेंगे. हम देखेंगे सूरतुल इसरा, सूरह नंबर 17, सूरतुल बनी इसराइल भी कहते हैं इसको, और सूरतुल कहफ को, सूरह नंबर 18. ठीक है. अच्छा, अब there's going to be a lot of stuff, so please keep up. Suratul Isra, Surah number 17, has 111 ayat. Suratul Kahf, Surah number 18, has 110 ayat. ठीक है.
ایک آیت کا فرق ہے. اوکے لیکن وہ جو ایک آیت ہے وہ سورۃ الاسراء کی جو پہلی آیت ہے وہ پوری صورت میں وہ واحد آیت ہے جو الف پہ ختم نہیں ہوتی. باقی پوری صورت میں تمام آیات الف پہ ختم ہوتی ہیں. صرف یہ پہلی آیت جو ہے یہ ختم ہوتی ہے هو السمیع البصیر پہ. ٹھیک تو را پہ ختم ہوتی ہے الف پہ ختم نہیں ہوتی. تو سورۃ الاسراء میں 110 آیات جو الف پہ ختم ہوتی ہیں اور سورۃ الکہف کی 110 کی 110 آیات الف پہ ختم ہوتی ہیں. تو یعنی کہ اسٹائلسٹکلی they are similar. You can check this by the way. I read this for the first time and I was like نہیں یار میں چیک کروں گا. And I started flipping pages اور ہر آیت الف پہ ختم ہوتی ہے سورۃ الکہف کی. سیم with سورۃ الاسراء سوائے پہلی آیت کے ہر آیت الف پہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو 110 الف پہ ختم ہونے والی آیت 110 الف پہ ختم ہونے والی آیت. فرسٹ کامن ایلیمنٹ. دوسری بات سورۃ let me share my screen تاکہ you guys can see what I'm talking about. This is سورۃ الاسراء. آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک شروع کہاں سے ہوا؟ سبحانہ سے. ٹھیک لیٹس لک ایٹ سورۃ الکہف. لیٹس گو اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب ولم یجعل له عوجا اور اس میں کوئی خرابی کوئی ٹیڑھ ہونے نہ دیا کوئی ڈیویشن ہونے نہ دی. اچھا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت شروع ہوئی تھی سبحانہ سے. یہاں شروع ہوا ہے الحمدللہ سے. سبحانہ از پرفیکشن پاک ہونا بالکل کسی عیب سے خالی ہونا پرفیکٹ ہونا. الحمد از تعریف. ٹھیک ایک اور ریلیشن سبحانہ اور الحمد کا حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان رسول اللہ کی باتیں سبحان اللہ میزان کو جو اسکیل ہوتا ہے اس کا نصف فل کر دیتا ہے اس کا ہاف فل کر دیتا ہے. والحمد للہ تملؤہ اور الحمد للہ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اس کو پورا فل کر دیتا ہے. تو سبحان اللہ اینڈ الحمد للہ از a ذکر that goes together. ٹھیک اچھا پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. Perfect is he who took his slave عبدہ. یہاں پہ بھی عبدہ ہی آیا یہاں پہ بھی عبدہ ہی آیا. ٹھیک پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو اپنے عبد کو رات میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا اسراء والمعراج کا وہ کس کو یاد ہے قصہ؟ آئی ایم ایزیومنگ سب کو پتا ہوگا کہ معراج کا قصہ کیا تھا معراج پہ کیا ہوا تھا. یس جسٹ فار کوئک ریمائنڈر اسراء والمعراج از دا جرنی فرام دو پارٹس ہے نا. اسراء کہلاتا ہے دا جرنی فرام مسجد الحرام فرام مکہ ٹو جیروزلم ٹو مسجد الاقصی اور پھر معراج کہلاتا ہے اسینشن عروج سے ہے نا معراج اوپر چڑھنا. تو وہ ہے مسجد الاقصی سے جنتوں تک اور پھر اللہ سے ملاقات کا جو سلسلہ ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کیا ملاقات تھا دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس میں بہت ڈیبیٹ ہے. پرسنلی اسپیکنگ میرے اور آپ کے لیول پہ یہ چلو ایٹ لیسٹ میرے لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا فائدہ نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بھائی دیکھا ہو تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں دیکھا ہو تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی چھوڑ دو نا اس ڈیٹیل میں جا کے کیا کر لو گے. جو قرآن بتانا چاہ رہے اصل میں وہ سیکھو. تو the point here being اسراء والمعراج کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم.
اس جگہ پہ جس کے سراؤنڈنگز جو ہیں مسجد الاقصی کی وہ برکت والی ہیں, they're blessed, تاکہ وہ اسے دکھا سکے, تاکہ ہم اسے دکھا سکے, سوری, اپنی آیات میں سے, اپنی نشانیوں میں سے ہم اسے دکھا سکیں. انہ هو السمیع البصیر. اچھا, اب he took his slave from مسجد الحرام to مسجد الاقصی, اور اگر ہم معراج کا پورا قصہ جوڑیں تو to the heavens. اس کو اگر میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بیان کروں تو would it be wrong to say کہ he took the messenger to the message؟ کیا یہ کہنا غلط ہوگا؟ Allah took the messenger to the message. Yeah, the messenger traveled to the message. In a simplified way, this is right, نا? Okay. اب یہ بات ہوئی سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں. Let's go to سورۃ الکہف کی پہلی آیت. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اس کے لیے, اس ذات کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو. The one who sent down upon his slave a book, یا the book, الکتاب. تو اب کیا یہاں پہ سمپلیفائڈ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ the message traveled to the messenger? The message traveled to the messenger. تو اب now compare and contrast. پہلی آیت میں, پہلی صورت میں the messenger is traveling to the message. دوسری میں the message is traveling to the messenger. Right? Another point common. آگے چلتے ہیں. سورۃ الاسراء کی پہلی آیت, like initial اس میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی, یعنی کہ جوز کی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اچھا, اگر ادھر جوز کی بات ہو رہی ہے تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اگلی بات کس کی ہونی چاہیے؟ اگر ایک صورت, ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جوڑے ہیں, اگر ایک صورت میں جوز کی بات ہو رہی تو اگلی میں کس کی بات ہونی چاہیے؟ کرسچنز. یہاں پہ جوز کی بات ہوئی. سورۃ الکہف میں آئے گا, آگے آتا ہے وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا and warn those, ان کو ڈرائیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لے لیا ہے. کون کہتے ہیں؟ کرسچنز کہتے ہیں, رائٹ؟ تو ایک میں بات ہو رہی ہے جیوز سے, ایک میں بات ہو رہی ہے کرسچن سے. اچھا, جیوز اور کرسچنز کے بارے میں نا سم تھنگس ٹو نوٹ جو آگے سمجھنے میں ہیلپ کریں گی, کہ جیوز اور کرسچنز کے انہیرنٹلی پرابلمز ڈفرینٹ تھے. ٹھیک ہے, جیوز کا پرابلم یہ تھا جو قرآن بیان کرتا ہے کہ they had knowledge but they did not act upon it. علم تھا ان کو, اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کرسچنز کا پرابلم کیا تھا کہ وہ عمل کرتے تھے بغیر علم کے, رائٹ؟ تو ایک کے پاس نالج ہے, ایکشن نہیں ہے, دوسرے کے پاس ایکشن ہے, نالج نہیں ہے. ٹھیک. ایک اور ایشو یہ کہ جوز میں ایک ایروگنس تھی. جوز مطلب خاص طور پہ ہم جب رسول اللہ کے دور کا دیکھتے ہیں نا, کہ ان کو پتا تھا, ان کے پاس نالج تھی, خاص طور پہ ان کے علماء یہ پہچانتے تھے کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں. وہ آتا ہے نا کہ وہ رسول اللہ کو اپنے بیٹوں سے بہتر پہچانتے تھے, لیکن ماننے سے انکاری تھے. کیوں؟ ایروگنس تھی, ایک ایگو تھی کہ نہیں جی ہم وی آر دی چوزن پیپل, تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہے نبی, تو ہم تمہیں مان لیں اگر نبی تو ہمارا یہ اسٹیٹس گر جائے گا. ان کو یہ ایک وہ تھا. تو the Jews were arrogant but the Christians were humble. کرسچنز کا ایروگنس والا ایشو نہیں تھا, اور کرسچنز کی ہیوملٹی اکثر جگہ پہ قرآن حدیث میں اس کا لائک اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو, کہ بھائی the Christians are good people at heart for the most part. ٹھیک ہے. تو ایون سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اگر آپ کبھی جاؤ نا تو کچھ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو ہو گئے جیوز. کیوں ان پر اللہ غضب ہوا؟ کیونکہ جانتے پوچھتے وہ
غلط کام کرتے رہے، ان کو علم تھا اور وہ چیزیں سائڈ اسٹیپ کرتے رہے. اور وَلَضَّالِّينَ جو گمراہ ہو گئے، ان سے مراد عیسائی ہیں، ان سے مراد کرسچن ہیں، کیونکہ انہوں نے اصل میں گمراہ ہونا چاہا نہیں تھا. they didn't know کہ they were doing something wrong. وہ اپنی اس محبت اور عقیدت کے کو حد سے بڑھا گئے، اس لیے وہ گمراہی میں گر گئے. حضرت عیسیٰ سے بہت محبت تھی ان کو، وہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ غلو ہو گیا. محبت غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا کسی چیز کا. تو جب غلو ہو گیا اس محبت میں، تو انہوں نے نبی کو رب کے درجے پہ رکھ دیا. رائٹ؟ تو بٹ دس از اے پوائنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جیوز کا پرابلم ایک تو ایروگنس اور دوسرا نالج وداؤٹ ایکشن، اور کرسچنس کا پرابلم ایکشن وداؤٹ نالج. اچھا اب آگے چلتے ہیں. سورت ال اچھا بلکہ یہ نا ایک بڑا مزے کا I'll have to draw you a diagram for this but let me show you. کسی کے پاس مصحف کھلا ہوا ہے؟ کسی کے پاس سورت ال یا بلکہ actually I'll just show it here. Don't worry مصحف. سورت الاسراء آیہ number 1. Someone read this out loud. Anyone, feel free to open your mic. Guys, کسی کو نہیں کرنی تلاوت؟ میں کر لوں. اوکے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، شروع کہاں سے ہوا؟ سبحان اللہ سے. Let's the first thing we put here is سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا لیٹس گو ٹو دی اینڈ آف دا سورہ. سورہ اینڈ ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اچھا جب کوئی کہتا ہے تکبیر تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے تکبیر، کوئی نعرہ لگاتا ہے تکبیر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ادھر سورۃ الاسراء کے اینڈ پہ کیا آیا؟ اوپس، اللہ اکبر. ٹھیک. اچھا لیٹس گو سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کی پہلی آیت الحمد للہ الذی، کہاں سے شروع ہوا؟ الحمد للہ سے. ٹھیک. اوپس where did our whiteboard go? We want Alhamdulillah at the start of Kahf. Alhamdulillah. ٹھیک. اور where does Kahf end? Kahf کے اینڈ میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور شرک ہرگز نہ کرنا عبادت میں اس ایک رب کی. رائٹ؟ تو بیسکلی شرک نہ کرنے کا حکم ہے. اسلام میں شرک کی نفی کے لیے واٹ از دا موسٹ کامن لائن، واٹ از دا موسٹ کامن فریز؟ واٹ از دا موسٹ کامن وے وی سے کہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیرن. تو سورۃ الکہف اینڈز ایٹ لا الہ الا اللہ.
ٹھیک. اب look at it like this. Let's make a loop here. Let me put arrows in this. ٹھیک. یہاں سے شروع ہوتا ہے, ادھر جاتا ہے. Start of 17, start of 18, start of 18, end of 18, end of 18, end of 17. ٹھیک. It's sort of like a loop going across. You get my point? یہاں سے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. Who remembers what this is? تلبیہ, جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. This is تلبیہ. تو ایک بہت انٹریکٹ سا پیٹرن صرف دو صورتوں کے اندر پہلی اور آخری آیات کے آرڈر سے نکل رہے. This pattern I cannot accept کہ کوئی انسان بیٹھ کے یہ بنا سکتا ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی انسان دو صورتیں ایک 110 آیات کی, ایک 111 آیات کی بیٹھ کے لکھ سکتا ہے, اور ان میں اس قدر انٹریکٹ پیٹرن. اینڈ دس از ناٹ یٹ اٹ. آگے چلتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں تقریباً مڈ میں آتا ہے تذکرہ قصہ آدم و ابلیس کا. ٹھیک ہے. سورۃ الاسراء میں, اچھا بائی دا وے ہم نے بات کی تھی نا کہ سورۃ الاسراء کیا کس کو مخاطب کر رہی ہے؟ میں نے شروع میں بات کی تھی, ایک قوم کا تذکرہ سورۃ الاسراء میں آیا ہے, ایک کا تذکرہ سورۃ الکہف میں. جزاک اللہ خیرن. جیوز, بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا تذکرہ آیا ہے سورۃ الاسراء میں, سورہ نمبر 17. ٹھیک ہے. لیٹس سی what surah number 17 says about Adam and Iblis. I think it's ayah number 60. Yeah. By the way, these are strikingly similar ayat in both surahs. پڑھیں گے تو you will realize. Ayah number 61 in Surah Al-Isra. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. And remember when we told the angels to prostrate in front of Adam, فَسَجَدُوا, so they prostrated, so they all did it, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس, except ابلیس. ٹھیک. یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. This part is the same in Surah Al-Kahf as well. I'll show you. Surah Al-Kahf. It's ayah number 50 in this one, I think. Ayah number وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Exact same ayat. ٹھیک. اچھا, let's stay on Surah Isra for a while. Surah Isra میں ہم نے بات کی کہ جیوز سے بات ہوتی ہے, جیوز کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جیوز کا ایشو کیا تھا؟ جیوز کی پرابلم کیا تھی؟ ایروگنس. اب دیکھو, جو پارٹ چینج ہوا نا, پہلا پارٹ تو سیم تھا آیت کا, دوسرا پارٹ چینج ہوا. جو سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہم نے ان فرشتوں کو بولا کہ سجدہ کرو آدم کو, ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال, اس نے کہا, اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ This is arrogance. This is ego. تو جیوز کو
وہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو ان کا پرابلم تھا. لیٹس گو ٹو سورۃ الکہف. کرسچن کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کرسچن کا پرابلم تھا. واٹ واز دا کرسچن پرابلم؟ نو نالج. جزاک اللہ خیر. تو انیشل پارٹ تو سیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اتنی بات تو ان کو جوز کو بھی کہی تھی، اتنی بات ان کو بھی ایسی ہی کہی گئی. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ جن تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. اچھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن تھا، جوز کو نہیں بتایا گیا تھا. ایون آج بھی اگر ہم کرسچن تھیولوجی اٹھا کے دیکھیں تو کرسچن بلیف یہ ہے کہ جی شیطان اصل میں جن نہیں تھا. ابلیس جو تھا ہی واز ناٹ جن، ہی واز این اینجل. وہ فرشتہ تھا، اور کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس لیے وہ جن بن گیا، اس کو سزا کے طور پہ جن بنا دیا گیا. تو دس از بیسکلی ریفلیکشن آف دیئر لیک آف نالج. ان کو پتہ نہیں. تو یہاں پہ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے. اور اب تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. تو کیا تم اس کو، یہ جس نے، جو جن تھا، شروع سے جن تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیا تم اس کو اور اس کی نسلوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اپنا آلائے بنا رہے ہو، اپنا ولی بنا رہے ہو؟ من دونی وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ہمارے علاوہ. بائی دا وے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم ان کو اپنا ولی بنا رہے ہو میرے علاوہ. مجھے اپنا ولی نہیں بنا رہے، ان کو بنا رہے ہو. وہم لکم عدو، اور یہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی تم نے، مطلب what an evil alternative for the wrong doers to choose. انہوں نے کیا ہی عجیب سا، بہت ہی بیکار سا بدلہ چوز کیا اپنے لیے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اصل میں. ٹھیک. تو اگین ریسپیکٹو پرابلمز، ریسپیکٹو پوائنٹس. ایک ہی قصہ دو الگ الگ پرسپیکٹو سے بیان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں قوموں کے لیے دیر آر سیپریٹ تھنگس ٹو لرن آؤٹ آف اٹ. جیوز کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ جی اگر تم ایروگنٹ ہو رہے ہو تو ایک اور بھی تھا جو تم سے زیادہ ایروگنٹ ہوا تھا، اس کا کیا حشر ہوا. اور کرسچنز کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری نالج اصل میں نہیں ہے، تم نالج حاصل کرو، تم کیا بات کیے جا رہے ہو. ٹھیک. تو اندر میریکل آف، میریکل تو نہیں خیر، بٹ لائک میسٹر پیس آف دا قرآن نا. اوکے. اچھا بائی دا وے، کرسچنز کا یہ والا بلیف جو ہے نا کہ the blood of Jesus paid for their sins، یا the blood of Jesus basically rid them of their sins. تو ان کو اب، اچھا by the way let me explain ان کا concept ہے کیا. The vast majority، obviously ہر کسی کی بات نہیں کر سکتے کہ there are a lot of denominations among Christians as well. Christians بھی ہماری طرح بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ہر کسی کی اپنی اپنی عقائد ہیں. But the vast majority agree کہ the sacrifice of Jesus، عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب چڑھ جانا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ چڑھ گئے، ہم تو نہیں مانتے یہ بات، بٹ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز بیسکلی اے سیکریفائس، کہ گاڈ سیکریفائس ہز اون سن سو دیٹ all of humanity's sins can be paid for. ٹھیک ہے. and humanity is now free from sin. اچھا، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ you had، مطلب if you wanted to pay for your sins you had to observe the law. تو جو بھی شریعت ہوتی تھی، شریعت موسوی ہوتی تھی، شریعت ابراہیمی ہوتی تھی، آپ اس کے کچھ تقاضے ہوتے تھے نا، اس کے کچھ لاز ہوتے تھے کہ بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. جوز کے یہاں کوشر کانسیپٹ ہے کہ بھائی یہ چیز ہم کھا سکتے ہیں، یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو آپ کو شریعت ماننی پڑتی تھی، آپ کو لا ماننا پڑتا تھا. دیٹ واز بیسکلی سارٹ آف اے پیمنٹ فار سنز.
تو اب کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ the blood of Jesus paid for our sins, تو اس لیے now God sacrificed God to save his people from God. This is a joke لیکن but the point being کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ Jesus paid for our sins with his blood, تو اس لیے we don't need to observe the law anymore کیونکہ we are paid for. مطلب our sins are paid for, no, we don't need to pay for them anymore. تو اس لیے اب کوئی شریعت ہمیں فالو نہیں کرنی. اب we're free. اب we don't need to follow any commandments. So what they're basically saying is کہ we're not interested in commands. ہمیں بس وہ کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک. تو Christianity is all about love and جو میرے دل کو اچھا لگ رہا ہے اور جو مجھے ایسا لگتا ہے تو میں ایسا کروں گا. مجھے بہت اچھے لگے عیسیٰ علیہ السلام تو میں نے ان کو خدا بنا دیا. نعوذ باللہ. But that is the point being کہ I don't want knowledge. I just want to do whatever I want, whatever my heart desires. ٹھیک ہے. ان کے یہاں وہ جو اسپرٹ والا کانسیپٹ ہے کہ جی God, the Holy Spirit comes into people and makes them do good یا whatever, بہت ساری ان کی باتیں ہیں نا. بٹ وہ ساری چیزیں تو ان کا کانسیپٹ کیونکہ یہ کہ they're already forgiven, تو they don't need to keep the law, they don't need to observe the law. تو اس پہ ہمارے ایک ٹیچر ایک واقعہ سناتے تھے اپنا. اچھا, this guy stayed in US for a while, for a pretty long time. تو he has a lot of مطلب stories to tell from there نا. میں نے ایک دفعہ ایک فلائٹ پہ تھا, غالباً ود ان یو ایس ہی, لائک ود ان سٹیز کہیں جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا پلین میں اور میں اپنا قرآن پڑھ رہا تھا. میری برابر والی سیٹ پہ ایک کرسچن پاسٹر جو ان کا امام سارٹ آف ہوتا ہے وہ آگے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ what do you got there؟ تو کہتے ہیں, اس نے کہا کہ word of God. تو کہتے ہیں oh really? Tell me about it. تو کہتے ہیں تھوڑی بہت گپ لگائی. وہ کہتے ہیں اس نے ان کو کرسچینٹی وہ کرنا شروع کیا کہ بھائی have you ever heard of the ministry of Jesus اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی 40 منٹ وہ بندہ نان اسٹاپ بولتا رہا. میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے سوال پوچھا اچھا اور بتاؤ یہ کیسے کچھ. کہتے ہیں میں نے اسلام میں کوئی بات نہیں کی, میں اس کو بولنے دیا. تو 40 منٹ اس نے بولا. اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے یا سو what do you think؟ تو میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھا I have one question. So you said that the blood of Jesus paid for our sins, so we don't need to pay for our sins anymore, right? I said, absolutely. I said, great. I'm thinking as soon as this plane lands and I accept Jesus as my savior, as my Lord and Savior, I'm going to go rob a bank. وہ کہتا ہے, وہ پاسٹر سے کہتا ہے کہ why would you do that؟ تو کہتے ہیں because it's paid for. I'm not sinful anymore, so why not? وہ کہتے ہیں but you shouldn't sin. تو کہتے ہیں why shouldn't I sin? It's paid for. تو وہ کہتا ہے if you truly had Jesus in your heart, you wouldn't sin. Then what did he pay for? If I wouldn't sin, if I had Jesus in my heart, what did Jesus pay for with his blood? تو کہتے ہیں وہ کچھ ٹائم تک آگے پیچھے بحث ہوتی رہی, بٹ ان کو خاص وہ نہیں نکلا, آؤٹ کم نہیں نکلا. بیسکلی بینگ کہ it's a great deal, it sounds like a great deal, but you can't actually buy anything with it. کہ ٹھیک ہے آن پیپر it's free, it's unlimited, but you can't really redeem it because it doesn't make sense. No? But their perspective, their belief system is basically like we don't want knowledge. ہمیں نہیں, we don't want laws and commandments اور یہ ساری چیزیں کو بھی پاس رکھو. We just want to do whatever we like. ٹھیک ہے, اور just we do it out of love, we do it because the Holy Spirit
fills our hearts. ان کے وہ والے کانسیپٹس. انفارچونیٹلی ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو مسلم دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. آئی وونٹ کامنٹ ٹو ڈیپلی، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. خیر، تو دس از بیسکلی تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ چلے گئے ہم، لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ کرسچنس کو کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے، ان کو نالج دی جا رہی ہے. جیوز ان کو نالج ہے، ان کو نالج نہیں دی جا رہی فالتو میں، ان کو آلریڈی پتا ہے، ان کو بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. پتا تمہیں یہ ہے، لیکن ہم تمہیں یاد کرا دیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اگر تم اس کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا وہی. رائٹ؟ تو دیٹ واز ون پوائنٹ. ون لاسٹ پوائنٹ آف دس کمپیرزن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جاننے کے، to know Allah subhanahu wa ta'ala, there are three ways. You can know him by his names. ٹھیک، کیونکہ ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں نا اصل میں. تو you can know him, you can get to know him, you can understand him somewhat through his names or through his creations or through his revelations. ٹھیک، تو اس کے نام، اس کی مخلوق اور اس کی کتب، اس نے جو وحی نازل کی. ٹھیک، لیٹس لک ایٹ سورۃ بالکل دا سیکنڈ لاسٹ آیات آف بوتھ سورس. ٹھیک ہے، ابھی ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ سورۃ let me see. سورۃ الاسراء کی سیکنڈ لاسٹ آیت. Let me share my screen تاکہ you guys can see this. ٹھیک، سورۃ الاسراء کی سیکنڈ لاسٹ آیت 110، 111 آیات ہے نا. تو آیت نمبر 110 جو ہے وہ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ کو پکارو اور یا پھر رحمان کو پکارو. اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس مرضی سے بلاؤ. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بے شک سارے اچھے نام جو ہیں، اسماء الحسنى خوبصورت نام جو ہیں، وہ اللہ کے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور اپنی نمازوں کو بہت اونچا یا بہت نیچا نہ پڑھا کرو، درمیان میں ایک راستہ کرو. اس پارٹ کو چھوڑ دو فار ناؤ. ہم فوکس کر رہے ہیں اتنے پورشن پہ. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. رائٹ؟ تو ہم نے ایک طریقہ کیا پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کو جاننے کا؟ تھرو ہز نیمز. نیمز آ گیا ادھر سورۃ الاسراء کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں. لیٹس لک ایٹ سورۃ الکہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت. سورۃ الکہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت says قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تمام کے تمام سمندر، بحر کہتے ہیں all oceans, all seas، اگر if the oceans were used as ink to write the words of my Lord لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، it would certainly، وہ ضرور ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، اس کے ورڈز ختم ہو سکیں. رائٹ؟ تو even if you use all the oceans as ink to write down the words of my Lord, it would all end. It would all run out before you finished, before the words of my Lord would be finished. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہاں تک کہ اگر ہم اس کے جیسا ایک اور بھی لے آئیں. اگلی بات کہی نہیں گئی، وہ بلاغت ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے الفاظ ختم نہیں، کلمات ختم نہیں ہوں گے. رائٹ؟ اچھا نا، what does word of Allah mean؟
ہم نے تین وہ پڑھے تھے نا, تین ایونیوز آف نوئنگ اللہ پڑھے تھے. نیمز کا تذکرہ سورۃ الاسراء میں آ گیا, دو رہ گئے, مخلوق رہ گئی, ریولیشن رہ گئی. ریولیشن سمجھ آتا ہے کلیمت اللہ ہے نا, کہ مطلب اللہ کے الفاظ اور the books he sends down his revelation. What else is the word of Allah? ایک جو ایونیو رہ گیا مخلوق کا, وہ کیسے ورڈ آف اللہ ہے؟ Any guesses? کن, جزاک اللہ خیرن. تو اللہ کی تمام مخلوق اس کے ایک کن سے پیدا ہوئی ہے. تو ایک طرف جہاں کلمات ربی کا مطلب ریولیشن ہے, کتابیں ہیں, وہیں کلمات ربی میں ہی وہ کن کا کلمہ بھی آ جاتا ہے جس سے تمام کی تمام تخلیق ہوئی. تو 3 ways of knowing اللہ, تینوں ویز آ گئے آخری سیکنڈ لاسٹ آیات آف بوتھ سوراز میں. اچھا, اب once you know Allah, what are you not supposed to do? Once someone truly understands Allah, وہ کیا نہیں کرتا؟ What is the number one thing جو وہ نہیں کرتا؟ شرک. جزاک اللہ خیرن. تو اب اگلی اس میں جو سیکنڈ لاسٹ آیت میں بات ہوئی, کیا کہتے ہیں, اللہ کو جاننے کی, اس سے اگلی آیات میں, آخری آیات میں بات ہوگی شرک کی. اچھا, شرک اگر آپ بہت بیسک, مطلب if you want to explain shirk to a 7-year-old, to like a second grader, how would you explain shirk? You would say کہ شرک کی دو ٹائپس ہیں. there's 2 ways to do shirk. ایک یہ کہ اللہ کو اس کے مقام سے اتار کے نیچے لے آنا, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کے مقام سے اٹھا کے اللہ کے مقام پر لے جانا. رائٹ, یہ دو براڈ ڈویژنز آف شرک. ٹھیک, اس سے کوئی اختلاف؟ I think on a very basic level we can say کہ شرک یہ دو چیزیں. ٹھیک, جوز کا کیا مسئلہ ہے؟ جوز کا کون سا شرک کرتے تھے؟ What did the Jews used to do? فرسٹ ون, جزاک اللہ خیرن. وہ اللہ کو مقام عبدیت سے اتار کے نیچے لے آتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے, بہت انسلٹنگ باتیں کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں. تو اللہ کے مقام کو ڈیگریڈ کرتے تھے. تو جو سورۃ الاسراء میں ہم نے کہا کہ جیوز سے بات ہو رہی ہے, تو جیوز کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی بڑائی کو بڑا رکھو. مینٹین the greatness of Allah. تکبیرا میں کنسسٹنسی کا مفہوم آتا ہے. رائٹ, ایک ہوتا ہے اکبر یکبر اکبارا, ایک ہوتا ہے کبر یکبر تکبیرا. اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تکبیر کے لفظ میں کنٹینیوٹی شامل ہے. تو یعنی کہ اللہ کے بڑائی کو, اس کی کبریائی کو مینٹین کرو, اس کو بڑا رکھو, اس کو اس کے مقام سے گراؤ نہیں. رائٹ. دوسری بات, یہ بات تو ہو گئی جیوز کی. اس کا اپوزٹ جو تھا, جو کرسچنز کیا کرتے تھے, وہ کیا تھا؟ uplift the creation to the level of God. اب یہ کرسچنز کرتے تھے. قل انم, اب کرسچن سے کیا کہا جا رہا ہے سورۃ الکہف میں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی, انما انا بشر مثلکم, میں بالکل تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحى الی انما الہکم الہ واحد. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے کہ تمہارا رب ایک واحد رب ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے, امید رکھتا ہے,
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور اچھے نیک صالح اعمال کرتا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اس کو یہ چاہیے کہ سوری فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو کوئی یہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے، دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک صالح اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ، اپنے ایک اکیلے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ٹھیک، تو اگین دا مین فوکس پوائنٹ بینگ قل انما انا بشر مثلکم، کیونکہ کرسچن کا مسئلہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کے اللہ کے درجے پہ لے گئے تھے، رائٹ؟ تو رسول اللہ سے ایک ان کو یہ ایک پریکاشنری وہ دیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کے لوگ آپ کے ساتھ یہ نہ کر دیں، تو اس بات کو کلیریفائی کر دیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں بالکل تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھے میرے مقام سے اٹھا کے اللہ کے مقام پر نہ لے جانا. دونوں طرح کے شرک کو ایڈریس کر دیا. اب all of this, all this intricacy in just one surah, actually two surahs, ان کے internal comparison میں. And this is just the stuff that one person was able to grasp. That one person was able to understand کہ یار یہ ساری structure، یہ سارا organization، یہ پوری ان دو صورتوں میں ان کی حکمت یہ ہے، اس بیس پہ یہ دو صورتیں جوڑا بنتی ہیں. Imagine how much more there must actually be. یہ سب دیکھنے کے بعد میں نہیں مان سکتا کہ یہ محض صحابہ کے کنسنسس سے ہوا. پاسبل نہیں ہے یار. کوئی انسان چاہے جتنا مرضی صحابہ کی درجے کو بالکل کم کرنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے بس کی ہے ہی نہیں. یہ انسان کے بس کی نہیں ہے. انسان اس میں سے 1% کو صرف آئیڈینٹیفائی کر کے سمجھ سکے کہ یہاں پہ ہوا کیا، وہ بڑی کمال کی بات ہے. اس کو ایسا بنانا میں نہیں مانتا کہ انسان کے بس کا ہے. تو دس از ون آف دا 9 سوراز جن کا these are 2 of the 9 سوراز جن کا اس طرح کا اسٹرکچرل انالیسس فراحی صاحب نے کیا، اور ان کے اس کام کو بہت سارے اس میں سے جو سب پارٹس ہیں وہ امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں تدبر القرآن میں یوز کیے. ڈاکٹر اسرار احمد بہت ساری ان کی ورکس میں سے چیزیں لیتے ہیں اپنے دروس مطلب لیا کرتے تھے رحمہ اللہ، اپنے دروس کے لیے اور اپنی بکس کے لیے. تو حمید الدین فراحی صاحب کا کام از مائنڈ بلوئنگ. آپ کبھی پڑھیں تو یو لائک واو، یہ بندہ انڈین تھا اور اس نے جو عربک لکھی ہے، مطلب شاید آج کل کے عربز وہ نہ لکھ پائے جو یہ بندہ لکھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے جو جہاں پہ کام لینا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق دے. Any questions from the entire session? کوئی کوشچن نہیں ہے؟ نہیں آج تو نہیں ہو سکے گا، اگلا والا پورشن میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. اس میں ایک نیکسٹ بڑا اور ایک خوبصورت وہ ہے جو الگ سے ان جو میں نے بتایا نا کہ 9 سوراز کی انہوں نے انالیسس کیا اسٹرکچر، اس کے علاوہ انہوں نے آخری 10 صورتوں کی اسٹرکچر پہ بڑی کامنٹری، بہت خوبصورت کامنٹری کی ہے کہ آخری 10 صورتیں اگر اس آرڈر میں ہیں تو کیوں ہیں، کیا بات کی جا رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے. اور دیٹ از مائنڈ بلوئنگ. وہ جو اسٹرکچر ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھی 10 صورتیں اس لائن میں چل رہی ہیں، یو لائک واٹ. تو خیر if there are no more questions تو انشاءاللہ اس سیشن کو یہاں ختم کرتے ہیں. I hope you guys
I hope I was able to deliver it somewhat in a manner جو سمجھ آ سکے. اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. If there are any questions, either ask here, text them in the group, text me personally, feel free. اس سیشن کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. آئی ایم پلاننگ کہ نیکسٹ سیشن منڈے کو رکھ لیں اف یو گیز ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ میرا آخری مشکل پیپر منڈے کو ہے, تو اس کے بعد آئی ایم فری. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ویل ڈو اے سیشن آن منڈے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.